پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کراچی میں 2 دھماکے ہوئے جن میں 27 افراد شہید اور 100 افراد زخمی ہوئے۔ نرسری والے واقعے میں 12 افراد شہید ہوئے، جبکہ جناح ہسپتال میں جو افراد شہید ہوئے ان کی تعداد 15 تھی۔ یوں 27 افراد شہید ہوئے اور یکے بعد دیگرے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ 2 دھماکے ہوئے۔ کیا صورتحال رہی دن بھر، اس بارے میں ہم جانیں گے اپنے نمائندے محمد محسن سے جو کراچی میں اس وقت موجود ہیں۔ محمد محسن، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے مرکزی جلوس میں تھے، مرکزی جلوس کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک وہ گیا، اس کی کیا صورتحال رہی؟ جاوید، آج کا شہدائے کربلا کے 40ویں کا جلوس سب سے پہلے تو بارگاہ نجف امام مارکٹن روڈ سے برآمد ہوا، جو کہ سولجر بازار سے ہوتا ہوا نشتر پارک آیا، جہاں پہ مرکزی مجلس اعضاء برپا ہوئی۔ اس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پارک سے تقریباً 1 بجے کے قریب برآمد ہوا، جو کہ نمائش پر آ کر جس نے محسن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ہم آپ سے تفصیل دوبارہ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ آج کراچی میں افسوسناک واقعات ہوئے، اور یہ جو میکینزم تھا یہ بڑا عجیب تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد وہاں سے زخمیوں کو، ڈیڈ باڈیز کو منتقل کیا جا رہا تھا ہسپتال میں، اس ہسپتال میں بھی دھماکہ ہو گیا۔ اس واقعے نے آپ کو حیران کیا؟ دیکھیں جی، یہ ویل آرگنائز طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہونا یا ایسے مسئلوں کو اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا، یہ ان کے میں سمجھتا ہوں ٹیکٹکس کا حصہ ہے، اور وہ کافی نئے طریقے اور نئے فارمولے آزماتے ہیں، اور ایک امن کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک کے حالات پر رحم کرے اور یہاں سکون ہو، امن ہو، اور ایک بھائی چارے کی فضا جو ہے جنم پائے۔ شیخ صاحب، یہ کراچی کو نشانہ بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کراچی، کیا یہی وجہ ہے کہ کراچی معاشی ہب ہے اور اس کا اثر پورے پاکستان میں محسوس کیا جاتا ہے؟ کورس کراچی جو ہے وہ اکنامکلی ہمارا جو ہے ہیڈ کوارٹر ہے، اور کراچی میں ایک ایسی وہاں مکس آبادی ہے کہ وہاں پہ ان کی پہنچ اور رسائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے انٹرنیشنل سٹی ہے، اور وہاں سے ایک پیغام جو ہے ساری دنیا میں جاتا ہے کہ کمرشل ہیڈ کوارٹر میں اس قسم کا واقعہ ہونا جو ہے، جو کہ مسلسل ہو رہے ہیں، اس سے ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے مقاصد کو تقویت پہنچتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے تمام کے تمام جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک مربوط نظام کے تحت چلیں اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس پروسیس کو مضبوط بنائیں؟ ضرورت تو ہے جی، آف کورس، اس سے زیادہ کیا وقت ہوگا، یہ انتہائی ضرورت ہے، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس پر جتنی زیادہ آپس میں کولیشن ہو، شیئرنگ ہو اور امپلیمنٹیشن ہو، اتنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج جو کچھ کراچی میں ہوا ہے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ دنیا نیوز کے نمائندے محمد محسن ہمارے ساتھ ہیں۔ جی محمد محسن، آپ جو مرکزی جلوس ہے اس کی صورتحال بتا رہے تھے۔ جاوید، مرکزی جلوس دن تقریباً 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوا، جس کے بعد اس نے پرانی نمائش پہ منزل کی۔ وہاں پر ظہرین کی نماز ادا کی جانی تھی، ایم اے جنرل روڈ پر امام بارگاہ علی رضا کے سامنے۔ نماز ظہرین وہاں پر ادا کی گئی، اور کیونکہ سانحہ نشتر پارک ہو چکا تھا 10 محرم کو، تو اس کی وجہ سے انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ اس کے لیے میڈیا کے لیے اور پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی پاسز جاری کیے گئے تھے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے جو میڈیا کے نمائندوں یا پولیس اہلکار کی صورت میں وہاں آ سکے۔ بہت ٹائٹ سیکیورٹی تھی۔ ہم اس وقت نماز ظہرین کے بعد وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ان کے جھنڈے نظر آتش کیے جا رہے تھے، کہ اسی وقت ہمیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، تو اس وقت تو ہم نے اگنور کیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی بلاسٹ نہ ہو سکتا ہے کوئی ٹائر پھٹا ہو یا کچھ ایسا ہو، لیکن فوری طور پہ ہمارے پاس اطلاع آئی کہ نرسری فلائی اوور کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے، جس کے بعد ہم فوری طور پر وہاں سے ہم نے موو کیا۔ تو جلوس کے حوالے سے جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں تو سیکیورٹی انتہائی منظم تھی، بہت سخت سیکیورٹی تھی، اور جو رضاکار تنظیمیں، جو اسکاؤٹس تھے، وہ بھی بہت منظم تھے، جس کی وجہ سے جلوس کی حد تک تو کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ محسن، جب آپ نرسری میں آئے اور یہاں پر جو دھماکہ ہوا اس وقت آپ نے پھر کیا صورتحال دیکھی؟
جاوید، جیسے ہی ہم نرسری فلائی اوور پر پہنچے تو وہاں پر جو منظر تھا وہ سانحہ یوم عاشورہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا، کچھ ترتیب میں فرق تھا۔ وہاں پہ ہم نے وہی دیکھا کہ وہاں پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تھے اور ایک بس کھڑی ہوئی تھی وہاں پر، تو فوری طور پر جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان کی ایمبولینسز وہاں پہ آئیں اور فوری طور پر وہاں پہ زخمیوں کو اٹھایا اور جو باڈیز تھیں ان کو فوری طور پر جناح ہاسپٹل شفٹ کیا جانے لگا۔ وہاں پر ایک افراتفری کا سا سما تھا، فوری طور پر میڈیا پہنچا وہاں پہ اور رینجرز کے اور پولیس کے اہلکار پہنچے۔ جاوید، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ بلاسٹ ہوا ہے نرسری فلائی اوور کے، اس کے بالکل برابر والی گلی میں غازی رینجرز کا ہیڈ آفس ہے اور وہاں پر ایک موبائل 24 گھنٹے ایک کھڑی رہتی ہے، ان کی پکٹ بنی ہوئی ہے۔ اور جس وقت یہ بلاسٹ ہوا تو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مدد کے لیے رینجرز کو طلب کیا، انہیں پکارا تو رینجرز وہاں پر نہیں آئے۔ اور اس حوالے سے جو بلاسٹ ہے اس کے بارے میں بھی دو موقف سامنے ہمارے آئے ہیں۔ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خودکش بم حملہ تھا اور اس کے اندر 20 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا اور اس میں بلٹ پروف جو جیکٹ یوز کی جاتی ہے خودکش حملہ آور، وہ یوز کیے گئے ہیں۔ جبکہ سی سی پی اور دیگر جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موٹر سائیکل پر دو نوجوان تھے جنہوں نے کہ ٹی وی سیٹ تھا ایک، وہ ٹی وی سیٹ انہوں نے بس کے نیچے پھینکا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اگر سی سی پی او کا موقف یہ درست ہے کہ وہاں سے دو لوگ ٹی وی سیٹ بس کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے ہیں تو وہاں پہ رینجرز موجود تھی اور اس کے علاوہ فلائی اوور کے اوپر بھی رینجرز موجود تھے، انہوں نے کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا؟ تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو عزاداران ہیں وہ اس وجہ سے سخت مشتعل ہیں کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ کراچی میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، رینجرز کو پورے شہر میں اختیارات دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف اس قسم کے حادثات کا تواتر سے ہونا تو جو سیکیورٹی کے نقائص ہیں ان کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جی محسن، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد۔ قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ کراچی کو نشانہ بنایا گیا ہے، کراچی کے معصوم عوام کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا جذبات ہیں آپ کے آج؟ ویسے جی کراچی بدقسمتی سے کافی عرصے سے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کبھی وہاں پہ باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور کبھی وہاں فساد ہوتا ہے لسانی بنیادوں پر، کبھی وہاں پہ فساد ہوتا ہے فرقہ وارانہ بنیادوں پر، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے۔ یہ اس کی خوشحالی پر پورے پاکستان نہیں بلکہ پورے وسط ایشیا کا دار و مدار ہے، اور کراچی کو انسٹیبل رکھنا یہ دشمنوں کا پلان ہے۔ یہ اس میں کبھی بھی استحکام نہ ہو، یہ ہمیشہ کسی فساد میں مبتلا رہے، اور بڑی سنگین قسم کے جرائم یہاں پہ کرائے جاتے ہیں اور یہ دل دہلانے والے واقعات ہیں۔ قاضی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہر واقعے کی اگر کروائی جائیں تو آگے چل کر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کراچی میں ہر صورت بہرحال امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کی تحقیقات سامنے نہیں آتی ہیں اور پھر یکے بعد دیگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟ بدقسمتی سے جی جو لوگ حکومت میں شامل ہیں آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، یعنی پیپل پارٹی والے اور ایم پی ایم والے ایک طرف صوبائی اور مرکزی حکومت میں دونوں شامل ہیں، اور دوسری طرف ان کی آپس کی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ تو کس پر کوئی اعتماد کرے اور کس سے کہے کہ تم غیر جانبدار کوئی کمیشن مقرر کرو؟ کون غیر جانبدار ہے؟ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ عوام کو اپیل کی جائے اور عام لوگوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی شہر کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور دشمن کی چال میں نہ آئیں۔ بہت بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب، جماعت اسلامی کے سابق امیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور دشمن کی کسی سازش کو بھی کامیاب نہ ہونے دیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔